السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پردہ نشین اور بہنیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہم لوگوں پر ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ برس رہی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت خود کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، میری نعمتوں کو اپنانے کے بعد، لئن شکرتم، تم اگر شکر ادا کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اللہ کی
نعمتیں تھوڑی ملی ہیں، اللہ کی نعمتیں تھوڑی ملی ہیں، یا کسی کو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، کہ جسے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ملی، اگر وہ بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ تھوڑے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی طرف سے تھوڑی نعمتیں ملی ہیں، ان تھوڑے کا شکر ادا نہیں کیا، لم یشکر الکثیر، تو وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں جس طرح اس کے اوپر برس رہی ہیں اور اللہ کا شکر بھی اسی طرح وہ ادا کرتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ایک بات یاد رکھیں، شکر ادا کرنے سے نعمت ختم نہیں ہو جاتی، شکر ادا کرنے سے نعمت ہاتھ سے نکل نہیں جاتی، بلکہ شکر ادا کرنے سے جو نعمت ملی ہے وہ نعمت ہمارے پاس محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے سے اس کے دو فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس نعمت کا ہم نے شکر ادا کیا، وہ نعمت ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گی، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک اور نعمت کے دینے کا وعدہ فرما لیتے ہیں، گویا کہ شکر ادا کرنے سے ایک اور نعمت کے اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ شکر کے فوائد۔ ناشکری کرنے کے نقصان۔ ناشکری کرنے سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا، جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ نعمت ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گی، اب ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا، اللہ رب العزت آئندہ نعمتیں دینے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے، ناشکری کی وجہ سے وہ آئندہ نعمتوں کے ملنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، آگے نعمتیں نہیں ملیں گی، دروازہ بند ہو جائے گا، راستہ بند ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے اس پر شکر ادا کرنے سے وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے اس کی ناشکری کرنے سے کبھی وہ نعمت باقی نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان تیمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ رب العزت نے چھوٹی سی نعمت دے دی، چھوٹی سی نعمت، انسان اس چھوٹی سی نعمت کی ناشکری کر دی تو وہ چھوٹی سی نعمت اس کے لیے عذاب بن جائے گی، چھوٹی سی نعمت اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ کیسے سمجھیں؟ پانی ہم پی رہے ہیں، پانی اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، ناشکری کی، کہ ہم نے پانی پیا، پیٹ کے اندر تو چلا گیا، اگر وہ پیشاب کے ذریعے سے نہ آ رہا تو نقصان کتنا ہوگا، انسان پریشان کتنا ہوگا۔ نعمت پانی اللہ کی نعمت ہے، ناشکری ہوئی، اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی
تو وہ پانی حلق سے تو پیٹ میں اتر گیا، پیشاب کے ذریعے سے باہر نہیں آ رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے وہی نعمت عذاب بن گئی ہے۔ اب ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے گا، لیکن میری ماں اور بہنوں، نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، ناقدری ہو گئی، ناشکری ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، تو وہ چھوٹی سی نعمت اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ ہاں، کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو شروع کرتے وقت دعا کا اہتمام، کھا لیے ہیں کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، کھانے کے شروع میں بسم اللہ ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آخر میں الحمدللہ ہو۔ ہم بیت الخلا جا رہے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ داخل ہوں، لیکن تکلیف سے ہم کیا الحمدللہ مکمل طور پر محفوظ ہو چکے ہیں، گندگی باہر نکل چکی ہے، نبی نے کہا فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، دعا پڑھے باہر آتے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، دعا پڑھے۔ پانی پی رہے ہیں تو شروع میں بسم اللہ ہو، لیکن پی لیے ہیں الحمدللہ، اندر چلا گیا عافیت کے ساتھ، فوراً اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ۔ کپڑا ہم پہن رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہم نے پہن لیا، پہننے کے شروع میں بسم اللہ کہیں اور ہم نے پہن لیا الحمدللہ کہیں، کہ نعمت کی ابتدا پر اللہ کا نام ہو، نعمت مل جانے کے بعد استعمال پر اللہ کا شکر ادا ہو، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی طرف سے نعمتوں کے اضافے کا سبب بنے گا۔ آئیے فرمایا اللہ کی طرف سے اگر کسی انسان کو بہت بڑی نعمتیں مل گئی، بہت زیادہ نعمتیں مل گئی، بہت بڑی نعمت مل گئی، اب انسان چھوٹا سا شکر ادا کر رہا ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، اتنا سا صرف الحمدللہ کہہ رہا، تو اس پر بھی اللہ اتنے خوش ہوں گے، فرشتوں سے وعدہ کر دیں گے، فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں میں وعدہ کر رہا ہوں کہ تم گواہ رہو کہ میں اس کے شکر ادا کرنے پر ایک اور نعمت کے اضافے کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، چاہے شکر چھوٹا ہو۔ لیکن آج ہم دیکھیں، ہمارا حال دیکھیں، ہماری زندگی پر ہم غور کریں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ انگریزوں کو آپ دیکھیں گے، چھوٹا سا کام ہیلپ آپ نے کر دیا، وہ فوراً تھینک یو کہیں گے۔ راستے سے کیا ہے، راستے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ رہا تھا، پیر آ رہا تھا، تھوڑا سا ہٹا لیا تھینک یو، پانی دے دیے تھینک یو، پیپر اٹھا کر دے دیے تھینک یو۔ ہر بات پر ان کے زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، حالانکہ کافر کے تھینک یو کہنے سے اسے ثواب نہیں ملتا، اسے اجر نہیں ملتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شکریہ کے الفاظ آج ہم مسلمانوں کے زبان پر ہونی چاہیے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شکریہ کے الفاظ کی تعلیم ہمیں دی ہے، سبق ہمیں سکھایا ہے، درس ہمیں دیا ہے، جس کی طرف توجہ ہمیں دلائی ہے، آج شکریہ کے وہ الفاظ ہماری زبانوں سے ختم ہو چکے۔ اولاد ماں باپ کو پانی پلا رہی، بچہ گلاس میں پانی لا کر دیا، ماں پی لی، لیکن شکریہ بیٹا اتنا کہنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ بچے ہماری خدمت کر دیے، شکریہ بیٹا، بڑے کہیں گے تو نہ بچے کہیں گے، بچے تو ہماری حالت دیکھ کر وہ فالو ہوتے ہیں، ہمارا عمل دیکھ کر وہ عمل اختیار کرتے ہیں، ہمارا کام دیکھ کر اس کے فالو ہوتے ہیں۔ ماں باپ کریں گے تو بچے اس پر عمل کریں گے، ہمارا خود عمل نہیں ہے تو بچے عمل کیسا کریں گے؟
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو سکھائیں شکریہ بیٹا، ہاں ہم خود کہیں شکریہ بیٹا آپ نے پانی پلایا، شکریہ بیٹا آپ نے جوتے سیدھے کر دیے، شکریہ بیٹا آپ نے جھاڑو لگا دی. ہاں بچوں کو اس کی عادت ڈالیں تاکہ ہر بول پر ہر کام پر ہمارے بچے شکریہ کا لفظ، جزاک اللہ کا لفظ، بارک اللہ کا لفظ، الحمدللہ، یہ الفاظ شکریہ کے الفاظ ہمارے بچوں کے زبانوں پر آ جائیں. ہاں چپل پہن رہا ہے بسم اللہ کہہ کر پہن بیٹا، اندر آ رہا ہے بسم اللہ بول کر آ، کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ بول کر کھا، کھانے کے بعد الحمدللہ بول کر ہاتھ دھو، الحمدللہ بول کر دسترخوان پر سے اٹھ، الحمدللہ بول کر بستر پر سے اٹھ، الحمدللہ بول کر بیت الخلاء سے باہر آ، الحمدللہ بول کر کپڑے نکال. یہ ساری دعائیں چاہے ہمیں دعا مکمل نہ آتی ہو، کم سے کم ہم یہ تو ہوں کہ کام کے شروع میں بسم اللہ، اختتام پر الحمدللہ، اس کی عادت خود ڈالیں، اپنے بچوں کو ڈلوائیں. اسلام ہمیں یہی ترغیب دیتا ہے، اسی کا درس اسلام ہمیں دیتا ہے، یہی سبق ہمیں سکھاتا ہے. اس کے نتائج کیسے ہوں گے، اس کے فوائد کیسے ہوں گے، اس کا ثمرہ کیا ملے گا، یہ ہمیں پتہ چلے گا بعد میں. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہر نعمت پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، صبح سے شام تک ان گنت نعمتیں. اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار نہیں کر سکتے، اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں برسا رہا ہوں تمہارے اوپر. کبھی ہم نے ان نعمتوں پر غور بھی کیا ہے، توجہ کبھی ادھر دوڑائی ہے، کبھی ہم نے اس کی طرف جھانک کر تو دیکھا ہے، کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں میرے اندر ہیں، میرے جسم کے اندر ہی کتنی نعمتیں ہیں، صحت یاب ہے الحمدللہ. ہاں ایک زمانہ تھا ہمارے بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد ان کی عادت تھی کہ صبح سے جب بوڑھا آدمی کام کاج کر کے پسینہ ہو کر پسینے سے چور ہو کر جب وہ کھیت سے آتا ہے، دکان سے کام کاج کر کے آتا ہے، راستے میں کوئی مل گیا، پوچھتے کہ بھائی کیسے ہو، لمبا سا ہاتھ پھیلا کر کہتا کہ اللہ کا شکر ہے بھائی الحمدللہ، کھا رہے پی رہے اطمینان سے. لیکن آج کسی سے بھی جا کر پوچھ کیسے ہے وہاں، کیا ہے، وہ چلتا ہے، چل رہی زندگی، گاڑی چلتی ہے، چلتی کا نام گاڑی، کیا وہ بیماریاں، وہ حالتاں، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتاں، فلاں 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 فلاں. کبھی اللہ کا شکر، کبھی اللہ کی نعمتوں کا شکر الحمدللہ یہ بول ہماری زبان سے دل سے نہیں نکلا، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا ہوگا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ انسان یقیناً انسان بہت بڑا ناشکرہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ان کی بیٹی آئی روتی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابا جان داڑھ میں بہت درد ہے، بہت دیر سے داڑھ میں درد ستا رہا، رو رہی تھی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا کبھی تم نے ان دانتوں کے متعلق ہی سوچا ہے کہ 20 سال سے انہی دانتوں سے کھانا چبا چبا کر کھا رہی ہے؟ کبھی یہ تو سوچا ہے کہ ان دانتوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ نے اتنے دانت تیرے منہ میں رکھے، کبھی یہ تو سوچا ہے کہ ان دانتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے؟ ایک دانت کی تکلیف تجھے اتنی پریشان کر رہی ہے کہ تکلیف بھی دکھ رہی ہے، ہاں
اللہ کی نعمتوں کو چبا کر تو نے اپنے پیٹ میں بھیجا ہے، استعمال کیا ہے، اس سے چبایا ہے، کھایا ہے، کبھی تم نے ان دانتوں کے متعلق سوچا بھی ہے کہ اتنی آسانی ان دانتوں کی وجہ سے ہے؟ اگر دانت نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا، چبانے کے لیے کتنی مشکل پیش آتی، کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی۔ تو میری ماں اور بہنوں، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تپتی ہوئی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پیر میں جوتے نہیں ہیں، دل ہی دل میں شکایت کر رہے ہیں اللہ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں دل ہی دل کے اندر، اے اللہ کیا زندگی آ گئی، کیا وقت آ گیا ہے کہ پیر کے اندر چپل تک نہیں ہے۔ مسجد کے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو سیڑھیوں پر ایک فقیر پر نظر پڑی جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے۔ حضرت فوراً مسجد کے اندر دوڑ کر گئے اور سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے تو میرے پیر صحیح سالم رکھے ہیں، میرے پیر میں جوتے نہیں ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں، صرف جوتے نہ ہونے پر مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ پیر ہی نہیں اس کے پاس، اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت سے نوازا۔ کیسی کیسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا۔ بزرگان دین نے ایک بات یہاں تک یہ فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کو یہ دیکھو کہ وہ راستے کے اندر کچرا جھاڑ رہا ہے، راستے میں جھاڑو لے کر کچرا جھاڑ رہا، اس کی نوکری ہے، صفائی کر رہا ہے روڈوں کی، تو آپ فوراً شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت اس کام سے مجھے بچا لیے، ورنہ میں، اللہ وہ توفیق دیتا تو میں بھی وہ کام کر رہا ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچا لیا۔ حالانکہ وہ بھی ایک کام ہے، لیکن عزت کی نگاہ سے لوگ نہیں دیکھتے۔ ہاں، تو اللہ کا فوراً شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کام سے بچا لیا۔ کسی بیمار کو ہم نے دیکھا، بیمار ہے، مریض ہے، طبیعت اس کی ناساز ہے، تم صحت یاب ہو، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہاں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی فرماتے تھے اللہ کی طرف سے کسی کو نعمت ملی، اگر اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا تو وہ نعمت اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس کے پاس محفوظ رکھ دیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ فوراً ہم نے شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت کی نعمت سے مجھے کیا ہے مالا مال کیا ہے، صحت کی نعمت مجھے عطا کیا ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ کا فوراً شکر ادا کیے تو اللہ تعالیٰ صحت یاب رکھیں گے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو درس دیا ہے ہمیں، یہی تو سکھایا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں آپ محسوس دیکھو تکلیف میں گرا ہوا ہے، کسی کو آپ مصیبت میں گرا ہوا دیکھیں، فوراً دعا پڑھ لیا کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ فوراً دعا پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے محفوظ رکھے۔ جو تکلیف میں وہ کیا ہے پھنسا ہوا ہے، جس بیماری میں وہ پھنسا ہوا ہے، اگر وہ بیماری بہت ہی سخت ہے کیوں نہ ہو، ہم نے فوراً دعا پڑھ لی اس تکلیف والے کو دیکھ کر، اس بیماری میں ملوث انسان کو دیکھ کر، اس مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر، تو اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں اس جیسی بیماری اور مصیبت سے بچانے کا۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سبق ہے امت کو، دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر انگنت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن وہ نعمتیں کتنی ہیں ہم گن نہیں سکتے، وہ نعمتیں کتنی ہیں اللہ کے ہم بول نہیں سکتے، وہ نعمتیں کتنی ہیں ہم بتا نہیں سکتے، انگنت نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ یہ کام اللہ نے سونپ دیا ہے کہ نعمتیں تم استعمال کرو، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ نعمت استعمال کرنے کے بعد اگر تم شکر ادا کرو گے تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں اور اضافہ کرتا رہوں گا۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولے۔ ہاں، احمد ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کے پڑوس میں ایک مرتبہ چوری ہوئی۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ میرے پڑوسی کے گھر میں چوری ہوئی ہے، دلاسا دینے کے لیے گئے، تسلی دینے کے لیے گئے، کہا کہ بھائی کوئی مصلحت ہوگی، صبر کرو، اللہ دے دیں گے۔ تسلی کے الفاظ کہہ رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے۔ تو شخص نے کہا کہ حضرت میں پریشان نہیں ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ کسی کے یہاں چوری ہوتی ہے تو غمگین ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تم خوش کیوں ہو؟ اس نے 3 باتیں بتائی۔ حضرت میں 3 وجہ سے خوش ہوں۔ حضرت نے کہا کہ کیا کیا، کن وجہ سے تو خوش ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے حضرت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے چور نہیں بنایا، کسی اور کو چور بنا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر میں اس کی جگہ میں ہی چور ہوتا تو میرا حال کیا ہوتا، میری کتنی بدنامی ہوتی، کتنی شرمندگی ہوتی۔ میں فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے چور ہونے سے بچا لیا۔ دوسری بات، حضرت آدھا مال لے کر گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آدھا باقی ہے، پورا لے کو نہیں گیا، آدھا تو چھوڑ کر گیا۔ اگر وہ آدھا بھی لے کر جاتا تو میں کیا کرتا؟ ہاں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے میرے آدھے مال کی حفاظت کر دی، آدھا مال محفوظ ہے۔ تیسری بات اس نے کہی، بہت اہم بات، حضرت دنیا تو لے گیا ہے لیکن ایمان میرے پاس محفوظ ہے، ایمان میرے پاس محفوظ ہے۔ ایمان لے کر چلا جاتا تو میں کیا کرتا؟ دنیا آج ہے کل مل جائے گی، آج ختم ہوئی ہے تو کل مل جائے گی۔ ہاں، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی روتے ہوئے آیا، کہا کہ حضرت میرا سارے کا سارا گھر لٹ گیا ہے، ڈاکوؤں نے سارے گھر کو لوٹ کر لے کر چلے گئے۔ حضرت نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ نے کہا کہ حضرت کیا بات، کس بات کا شکر ہے، سب تو ختم ہو چکا ہے، شکر کس بات کا ادا کرو؟ حضرت نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو گئی ہیں، سب سے بڑی نعمت تیرے پاس محفوظ ہے۔ ڈاکوؤں نے آ کر تیرا مال تو چرا کر لے کر چلا گیا ہے، اگر اس کی جگہ شیطان آ کر تیرے اندر سے ایمان جذب کر لیتا، لے کر چلا جاتا تو کیا کرتا؟ سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت تیرے پاس محفوظ ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہر وقت ہمیشہ ہر آن ہماری زبان پر شکریہ کے الفاظ، الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں، ہر آن کوئی مدد کر دے، کوئی خدمت کر دے، کوئی کچھ ہیلپ کر دے، فوراً ہماری زبانوں پر شکریہ کے الفاظ۔
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. ہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. خوشیوں کی زندگی ہو, آرام کی زندگی ہوگی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر ایک ایسی نعمت ہے, ایک اعتبار سے شکر عبادت بھی ہے, ایک اعتبار سے شکر نفع والی تجارت بھی ہے. ایک اعتبار سے شکر عبادت بھی ہے اور ایک اعتبار سے شکر نفع والی تجارت بھی ہے. کیسے اس کو سمجھے؟ وہ کام جس کے کرنے پر اجر ملے, جس کے کرنے پر ثواب ملے, وہ عبادت ہوتی ہے, وہ عبادت ہوتا ہے. شکر ادا کیے, شکر پر اجر ملتا ہے, شکر پر ثواب ملتا ہے. تو شکر کرنے پر اجر و ثواب جو مل رہا ہے یہ عبادت ہے. اور نفع والی تجارت کیسے؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ہم نے شکر ادا کیا, اللہ فیصلہ کرتے ہیں. کس بات کا فیصلہ؟ فرشتوں, شکر کی وجہ سے ایک اور نعمت کے اضافے کا فیصلہ کر رہا ہوں. تو ہم نے ایک نعمت پر شکر ادا کیا ہے, اس پر ایک اور بڑی نعمت مل رہی ہے بنا محنت کے, بنا کسی مشقت کے. یہ جو بنا محنت کے مشقت کے مل رہی ہے یہ تو نفع ہے, یہی تو منافع ہے. جو نفع اور محنت بنا محنت کے مل جائے, جو نفع بنا مشقت کے مل جائے, اس سے بڑا منافع اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک نعمت کے شکر پر دوسری اور نعمت کا ملنا یہ منافع والی تجارت ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, ہمیں چاہیے کہ ہر آن اللہ کا شکر ادا کریں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تم پانی پینے لگو, عافیت کے ساتھ اگر پانی تمہارے حلق سے نیچے اتر گیا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو, فوراً اللہ کا شکر ادا کرو. اگر وہی پانی عافیت کے ساتھ اطمینان سے, سکون سے باہر نکل گیا پیشاب کے ذریعے سے, فوراً اللہ کا شکر ادا کرو. زندگی دو طرح کی ہے, زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں, زندگی میں مصائب اور پریشانیاں بھی آتی ہیں, لیکن اس پر ہمارے دو کام ہیں. خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں, مصائب اور پریشانیوں پر صبر کیا کریں. اور ان دونوں پر بھی اجر ملتا ہے. شکر ادا کرنے پر بھی اجر ملتا ہے اور صبر کرنے پر بھی اجر ملتا ہے. اور شکر ادا کرنے والے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں, صبر کرنے والے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں, دعا کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو جو نعمتیں, جتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر برس رہی ہیں, جن نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں, جن نعمتوں کو ہم استعمال کر چکی ہے, ان ساری نعمتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو شکر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.